إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه هم يلعبون لاهية قلوبهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خیر. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ درس میں یا گزشتہ خطبہ میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے میسر یعنی جوا بازی، اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ نبوی اور قرآنی ہدایات اور توجیہات رکھنے کی کوشش کی گئی، اور اس امید کے ساتھ کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دعوت اور نصیحت اور سمجھانے کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس سلسلے سے اہل ایمان ضرور بضرور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ضرور اللہ رب العزت کے کلام کو اور اپنے حبیب اللہ کے حبیب اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد ضرور وہ اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں، اور آج نہیں تو کل اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنا فرمانبردار بندہ بنائے
اور ہمیں نافرمانوں کی فہرست میں نہ شامل کرے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ کھیل کھلاڑی، کھیل کود، چاہے وہ ٹورنامنٹ کے، چاہے وہ والی بال کی شکل میں ہو، کرکٹ کی شکل میں ہو، فٹ بال کی شکل میں ہو، یا ٹینس اور بیڈمنٹن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جو جائز کھیل ہے ان میں بھی اگر کھیلنے والے پیسہ لگاتے ہیں اور اسی کو انعام کے طور پر کھیلنے کے بعد اگر جیتنے والے لے لیتے ہیں تو یہ بھی میسر ہے اور جوا ہے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں میرے بھائی، آپ کی تسلی کے لیے اور اطمینان کے لیے، یہ تو کھیل کود کا مقابلہ ہے۔ اگر قرآن کا مقابلہ کوئی کرے اور قرآن کا مسابقہ کوئی رکھے اور 10 پارہ حفظ کرنے کا مقابلہ ہے اور مقابلہ میں شرکت کرنے والوں سے 1000، 500، 2000، 10,000 جو بھی اصولے، اور اس اصولے ہوئے پیسے کو جو پہلا نمبر لائے اس کو انعام کے طور پر دے دے، یہ بھی جوا ہے۔ بات سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی حدیث کا مقابلہ رکھے، کوئی کسی دینی کوئز کا مقابلہ رکھے اور اس مقابلے میں شرکت کرنے والوں سے پیسہ لے کر کے انعام رکھا جائے، اور جو پہلا یا دوسرا یا تیسرا نمبر لائے گا اس کو انعام دے دیا جائے گا، اور باقی جو لوگ لائیں گے ان کو نہیں ملے گا، یہ بھی جوا ہے۔ یہ کھیل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف یہ کیرم کے ساتھ ہی نہیں خاص ہے، یہ لوڈو کے جو ہے کھیل کے ساتھ نہیں خاص ہے، یہ ہر مقابلے کے بارے میں، ہر کمپٹیشن کے بارے میں، ہر شرطیہ چیز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر شرط لگانے والے پیسے کا شرط لگاتے ہیں، یا میں نے آپ کو واضح کیا کہ کسی بھی چیز کو رکھا جاتا ہے، کھانے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، سونگنے کی چیز ہو، سواری کرنے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز اگر ہارنے والا جیتنے والے کو دیتا ہے تو یہی جوا ہے، یہی جوا ہے، اور اس میں اہل علم کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اگر کسی چیز میں شرکت کرنے والے پیسہ انعام کے لیے نہیں لگاتے ہیں، بلکہ اس کھیل میں جو خرچہ آتا ہے، جو بھی اس کے اخراجات ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہم سب لوگ مل کر کے ایک مقابلہ کریں گے، یا کوئی دوسرا تھرڈ آدمی کہتا ہے کہ چلو ہم چاہتے ہیں کہ مقابلہ ایک کیا جائے، ایک رکھا جائے، اور اس میں جو اخراجات ہوگا آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ اخراجات مینس مطلب یہ ہے کہ انعام کے علاوہ پینا ہے، کھانا ہے، کرسی ہے، مائک ہے، جو بھی چیزیں ہیں، گراؤنڈ کی صاف صفائی، ساری چیزیں ہیں، اس کو اگر شیئر کرتے ہیں سارے کھیلنے والے تو میرے بھائیوں اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جائز اور درست ہے۔ اس میں اخراجات میں شیئر کرنا، انعام کھیلنے والوں کے پیسے سے نہیں دیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اب اس چیز کی وضاحت کے بعد، اور اس کو ہر کوئی جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کے کرم سے میں نے خود کئی بھائیوں کو انفرادی طور سے اپنے درس دروس کے ذریعے سے، دوسرے مواقع سے، آج الحمدللہ 16 سال کا وقت آ رہا ہے، کئی مرتبہ میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور ہم سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ بات آئی ہے کھیل اور کود کی، تو یہاں پر تھوڑی سی بات میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں کھیل اور کود کی شریعت اسلامیہ میں کیا حیثیت ہے، اور کھیل اور کود میں ہمیں کتنا حصہ لینا چاہیے، ہمیں اس کے اندر کتنا جانا چاہیے۔ تو ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت پیارا دین ہے۔ اگر اس دین کے تعلق سے کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ اس دین میں جو ہے کیا نام ہے صرف پابندیاں ہی پابندیاں ہیں اور رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، اس نے اس دین کو نہیں سمجھا ہے۔ اس دین میں رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھیے آج 1400 سال اور 1300 سال کے بعد کرکٹ ایجاد ہوا، اسلام کہتا کھیلو، اسلام کہتا کھیلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا کوئی وجود نہیں تھا، 1300 سال کے بعد وجود میں آتا ہے،
تو اسلام کہتا نہیں کھیلو، فٹ بال کھیلو، والی بال کھیلو، ٹینس کھیلو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا دین بڑا وسیع ہے اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ ہر زمانے کو اور انسانیت کے سارے لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ مگر شریعت نے کچھ میرے بھائیوں توجیحات دیے ہیں، کچھ اصول اور ضابطے دیے ہیں جن کی پابندی ہم کو ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مضبوط مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ بہت سارے بچے آتے ہیں، مولانا جم کرنا کیسا ہے؟ بالکل جاؤ جم کرو، اپنی باڈی بناؤ، طاقتور بنو، مضبوط بنو، پہلوان بنو، کل اگر ضرورت آ جائے تو اللہ کے بندوں کی حفاظت کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے 10 اور 20 لوگوں کو سلا سکو، ایسا مضبوط اور پاورفل بنو۔ اسلام نہیں چاہتا ہے کہ آپ کمزور اور بالکل دبے ہوئے، ستائے ہوئے آپ اس طریقے سے رہیے، نہیں، اسلام چاہتا ہے آپ طاقتور بنیے، مضبوط بنیے میرے بھائیوں۔ آپ کھیلیے، ورزش کیجئے، چہل قدمی کیجئے، دوڑیے، دوڑ کا مقابلے میں شرکت کیجئے اور جم کیجئے اور اپنے آپ کو طاقتور بنائیے۔ اور یہ حدیث بہت کشادہ حدیث ہے، یہ صرف صحت اور جسمانی طاقت کے لیے ہی نہیں ہے، مالی طاقت کے لیے بھی ہے، سیاسی طاقت کے لیے بھی ہے، تجارتی طاقت کے لیے بھی ہے، تعلیمی طاقت کے لیے بھی ہے۔ ہر وہ مومن جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، ہر وہ مومن جو زیادہ مالدار ہے، ہر وہ مومن جو سیاست کے بہت اونچے عہدوں تک پہنچا ہوا ہے، بہت طاقت ہے اس کے پاس سیاست کے، یہ سب طاقتیں اس میں شامل ہے میرے بھائیوں۔ صرف صحت کی طاقت نہیں ہے تو آپ زیادہ صحت کے حساب سے طاقتور بنیے، سیاست کے اعتبار سے طاقتور بنیے، مال کے اعتبار سے طاقتور بنیے، تعلیم کے اعتبار سے طاقتور بنیے، آپ اونچی سے اونچی ڈگری حاصل کیجئے، یہ ہمارے دین کا کہنا ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام نے ماشاءاللہ جو مدرسے کھولے ہیں اور مدارس کھولے ہیں اور مدارس چل رہے ہیں، ایک بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ اور عالم بننے کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور جو ہے کہ نام مختلف جو ہے کہ نام ہے اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کرتا ہے۔ تو المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے کمزور اور ضعیف مومن سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کو دلجوئی کرتے ہوئے کہا وفی کل خیر، اب کمزور لوگ مایوس نہ ہو جائیں، خیر ہر ایک میں، خیر ہر ایک میں ہے، بھلائی ہر ایک میں ہے، لیکن جو طاقتور ہے وہ زیادہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ ہم جو میرے بھائیوں کھیل کھیلتے ہیں، پہلے ہم یہ طے کر لیں ہم کھیل کیوں کھیلتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کسی بھی چیز کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، ہم نے دین کو نماز تک، روزے تک، تلاوت تک، ذکر و اذکار، تسبیح تحلیل، حج عمرہ صدقہ تک محدود کر دیا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ دین ہمارا کیا ہے؟ یہ لباس ہمارا دین ہے، یہ ہم جو چلتے ہیں چال ہمارا دین ہے، ہم جو کھاتے ہیں ہمارا دین ہے، کسی سے بات کرتے ہیں یہ دین ہے، کسی کے ساتھ ہمارا تعامل ہے یہ دین ہے، ہم تجارت کرتے ہیں یہ دین ہے، ہم کوئی کمپنی بناتے ہیں یہ دین ہے، ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں یہ دین ہے۔ ہر چیز دین کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں، دین کا ایک حصہ ہے۔ ایک مومن اگر اپنی نیت کو صحیح کر لے، میں نے کتنی بار آپ کہا ہے، اپنی نیت کو آپ صحیح کر لیجئے، آپ رات میں سوتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ایک مومن کے لیے کوئی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں آتا ہے کہ جس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہو آپ کو ثواب ملے گا، آپ فٹ بال کھیل رہے ہو آپ کو ثواب ملے گا، آپ والی بال کھیل رہے ہو آپ کو ثواب ملے گا، آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہو آپ کو ثواب ملے گا۔ بس تھوڑا سا آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی نیت کو صحیح کر لینا ہے۔ انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. علماء نے اس حدیث کو لے کر کے قاعدہ ہی بنایا ہے، النیات تحیل العادات الی العبادات. آپ کو معلوم ہے یہ نیت میں اتنا پاور ہے اور اتنی طاقت ہے کہ یہ عادت کو عبادت میں چینج کر دیتی. سونا عادت ہے، کھانا عادت ہے، پہننا عادت ہے، لیکن اگر آپ کی نیت دینی ہو اور اللہ رب العزت کے احکام کی اطاعت کرنے کی نیت ہے، آپ کو سونے پر بھی ثواب ملتا ہے. آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہو، آپ 6 سے 7 گھنٹہ سوتے ہو روزانہ. کیوں سوتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ ایک تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً سوؤں گا تو فجر کے لیے آسانی سے اٹھ جاؤں گا. دوسری بات، جب پوری نیند لوں گا تو میں صحت مند تندرست رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثواب دینے والا ہے، آپ کو اس پر ثواب دینے والا ہے میرے بھائیوں. ہم یہ طے کر لیں ہم کھیلتے کیوں ہیں؟ وقت گزاری کے لیے آپ کھیلتے ہو، بڑا مزہ آتا ہے اس لیے آپ کھیلتے ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کھیلتے ہو، کسی کو ہرانے کے لیے آپ کھیلتے ہو. میرے بھائیوں آپ اس لیے کھیلو کہ یہ ورزش ہے، یہ اپنے آپ کو صحت مند اور فٹ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اپنے جسمانی طاقت کو باقی رکھنے کا اور بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کے ذریعے سے جب کبھی مجھے دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو میں اپنے طاقت سے جو ہے دین کی مدد کروں گا. واللہ کہتا ہوں آپ کے کھیل پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کئی بار حدیثوں میں حدیث کے واقعہ سنایا گیا. بخاری کی حدیث ہے، مسجد نبوی میں حبشی لوگ لاٹھی کھیل رہے تھے. لاٹھی، پہلے زمانے میں لوگ لاٹھیاں سکھاتے تھے نا، ہر طرف لاٹھی سکھائی جاتی تھی. مسجد نبوی میں لاٹھی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کرتب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین، بتاؤ یہ شخصیت کتنی مشغول شخصیت ہے، کتنی بزی شخصیت ہے. اپنے اما عائشہ کے حجرے شریفہ سے کھڑے ہو کر کے وہ لاٹھی جو کھیل رہے مسجد نبی میں، تو وہ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام. اور اما عائشہ بھی دیکھ رہی تھی، ان کو بھی دیکھنے کا دل کہہ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سے جو جگہ تھی وہ چپکے سے دیکھ رہی تھی تاکہ وہ لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں، پردے کا اہتمام رہے، اور یہ کھیل کو دیکھ رہی تھی. اور اللہ اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ رحم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک میں اکتا کر کے نہیں آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے تاکہ عائشہ اچھے سے دیکھ لے. اما عائشہ کہتی ہے لوگوں ایک ایسی نو عمر بچی کی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کہ اس کی کیا قدر ہے، بیوی کی کیا اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو کھڑا رکھے رہے، آپ کو کھیل دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اتنی دیر تک اس لیے کھڑے رہے کہ میری بیوی جو کھیل دیکھ رہی ہے وہ اپنی خواہش کو پوری کر لے اور کھیل کو دیکھ لے. اما عائشہ کہتی ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیوی کا ایک چھوٹے سے جو ہے نو عمر جو ہے کیا نام بیوی کا کتنا مقدار اور کتنی اہمیت اور کتنا مقام ہے میرے بھائی. تو کھیل اور کھلاڑی کو کوئی کہے کہ مطلب یہ حرام اور ناجائز ہے تو میرے بھائیو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، یہ تو شریعت میں مطلوب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اے مسلمانوں سنو، جتنا ہو سکے یہ دشمنان اسلام کے لیے طاقت تیار رکھو، صحت مند تندرست طاقتور رہو اور ہر طرح سے ان کے خلاف تیار رہو ہمیشہ. کتنی بات درس میں بات آئی ہے، کاش کہ ہمارے یہاں کوئی نظام ہوتا اور کاش کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا نظم ضبط ہوتا، کاش کہ مسلمانوں کے مینجمنٹ یہ سوچتے کہ اپنے اسکولوں میں کم سے کم سیلف ڈیفنس کا اہتمام کریں، بچوں کو سیلف ڈیفنس سکھائیں. یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں صحت مند بننے رہنا ہے، طاقتور رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے. مگر میرے بھائیوں اس موقع سے کچھ باتیں بنہایت اختصار کے ساتھ آپ کے گوشے گزار ضرور کرنا چاہوں گا. تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ہم کھیلتے اس لیے ہیں تاکہ ہم فٹ رہیں، یہ ہمارے کھیلنے کا مقصد ہے. اگر کوئی اور مقصد ہے تو وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، وہ باطل ہے، وہ نہیں قبول ہوگا. لیکن یہ مقصد ہے تو آپ کو ہر کھیل پر اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دے گا. لیکن آج ہمارے جو کھیل ہوتے ہیں،
اور ہمارے جو آج میچز ہوتے ہیں، جو مسابقات ہوتے ہیں، جو مقابلات ہوتے ہیں، میرے نوجوان دوستو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس روئے زمین پر کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو آپ سے افضل اور بہتر ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اس فتنے کے ماحول میں، اس مصیبت کے ماحول میں آپ نے توحید و سنت کے جھنڈے کو سنبھالا ہے. وہ نوجوان جو جاگے درگاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، وہ نوجوان جو صوفیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ نوجوان جو گڑھے ہوئے واقعات کو سنتے اور سناتے ہیں، ان نوجوان کو نصیحت ہے میری کہ نوجوان ہو آپ سے بہت امیدیں ہیں. آپ توحید کو سمجھو، آپ توحید کے جھنڈے کو بلند رکھو، آپ سنت کو سمجھو، آپ سنت کی اہمیت کو بلند رکھو میرے بھائیوں. رہا انسان، تو انسان کون ہے جو معصوم ہے؟ بہت سارے ہمارے احباب جو ہے کہ نام ہمارے نوجوانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ٹوپیاں نہیں لگاتے ہیں. ابھی پرسوں نرسوں پروگرام میں گیا تھا تو ایک سوال آیا کہ یہ لوگ ٹوپی نہیں لگاتے ہیں. عقیدہ بیچ دو، سنت بیچ دو اور لوگ کو ٹوپیاں پہناتے پھرو، یہی آپ کا کام رہ گیا ہے. ٹوپی کی شریعت اسلامیہ میں کیا اہمیت ہے؟ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے کہ اگر ایک انسان ٹوپی نہیں لگائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی یا نماز میں خلل واقع ہو جائے گا؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرد کی نماز ناف سے لے کر کے گھٹنا تک اور یہ کندھا کو ڈھکنا ضروری ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے. صحابہ نے بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھے، صحابہ نے سر کھول کر کے نماز پڑھے. ٹوپی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں صوفیت کا عقیدہ، کہاں چشتیت کا عقیدہ، کہاں سہروردیہ اور کون سے عقائد لے لیے ہیں اور ٹوپی کے چکر میں لوگوں گھما رہے ہو. ہمارے نوجوانوں کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں. ضرور کمی ہے اور بلا شک و شبہ کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، مگر ہمارے نوجوانوں میں دنیا کا کوئی نوجوان نہیں لگ سکتا ہے الا یہ کہ وہ توحید اور سنت کے منہج اور عقیدے پر ہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں، نماز میں کمیاں ہوں گی، اخلاق میں کمیاں ہوں گی، روزے میں کمیاں ہوں گی، لیکن میرے بھائیوں توحید اور سنت کو سنبھال کر کے رکھنا آسان نہیں ہے. کتنے ہمارے نوجوان دوست آتے ہیں، ملتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ جانا ہوا، فلاں دوست کے ہاں جانا ہوا اور اس کے ہاں یہ شرک پایا جا رہا تھا، ایسا شرک کا موقع آیا، میں نے اسے کہا میں شرک کبھی نہیں کر سکتا ہوں. کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان کہیں جاتا ہے تو توحید کی دعوت دیتا ہے میرے بھائیوں. ابھی میں صبح پڑھ رہا تھا جو ہے ایک حدیث، وقت کم ہے میرے بھائیوں، بات بہت رہتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث، ایک حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے، کارڈ والی حدیث، کارڈ والی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا، بہت گنہگار ہوگا، بہت گنہگار ہوگا، بہت گنہگار ہوگا. رب العزت اس کو بلائے گا اور اس سے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، 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 بول تو صحیح ہے، بات ہے یا نہیں؟ تو بولے گا رب العالمین بالکل صحیح ہے، یہ سب غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اللہ میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہے، میرے پاس تو اعمال صالحہ نہیں ہے. رب العالمین کہے گا رک، میں تیرے لیے کوئی نیکی دیکھتا ہوں. فرشتوں سے حکم دے گا اور کہے گا اس نوجوان کی کوئی نیکی تو دیکھو، اس آدمی کو کوئی نیکی تو دیکھو. آج توحید و سنت کی دھجیاں اڑانے والوں اور توحید و سنت کی اہمیت کو ختم کرنے والوں کان کھول کر ایسی حدیثوں کو سنا کرو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ڈھونڈیں گے، برائیاں بہت ہیں مگر اچھائی کون سے ہے؟ ایک اچھائی نکلے گی کہ یہ نوجوان نے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی. آج درگاہوں پر جانے والوں نوجوانوں کو پسند کرتے ہو جو درگاہوں پر جاتے ہیں لیکن ان کی داڑھی اور ٹوپی سے آپ متاثر ہو جاتے ہو. یہ صوفیوں کا عقیدہ رکھنے والے نوجوانوں کو پسند کرتے ہو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، جبکہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے. نوجوان ہمارے کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ مٹھی پر ہمارے نوجوان رہ گئے ہیں، یہ
ایک چھوٹی سی جماعت نوجوانوں کی رہ گئی ہے جو توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، اللہ کی توحید پر جمے رہنا چاہتے ہیں نوجوان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر جمے رہنا چاہتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، بشری تقاضے کے تحت غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہے، کوتاہیاں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بہت اچھا کرنا ہے، ہماری اصلاح کرنی ہے، لیکن جو اچھائیاں اس کی تعریف تو ہونی چاہیے، جو اچھائیاں اس کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ تو حدیث بھول نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ ڈھونڈو کچھ مل جائے، تو کہیں گے دیکھیں گے نکلے گا ایک کارڈ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا تھا اخلاص کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، اور زندگی بھر کبھی شرک کے راستے پر نہیں گیا۔ زندگی بھر اس نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں کبھی کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ کہے گا اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، رب العالمین یہ گناہوں کا پہاڑ ہے اور یہ ایک کارڈ ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کہے گا رک، میں اس کو وزن کرتا ہوں۔ رب العالمین اس کے گناہوں کا پہاڑ ایک پرے میں رکھے گا اور اس کارڈ کو ایک پرے میں رکھے گا، توحید و سنت کو ایک پرے میں رکھے گا اور گناہوں کے پہاڑ کو ایک پرے میں رکھے گا، اور جب وزن کیا جائے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ ہماری توحید کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اتباع سنت کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رکھا جائے گا تو گناہوں کا یہ پلڑا یہ اتنا ہلکا ہو جائے گا کہ آسمان پہ اٹھ جائے گا، اور یہ توحید و سنت کا یہ پلڑا زمین سے ٹچ ہو جائے گا، کوئی نسبت اور کوئی مناسبت نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے توحید و سنت کو پہلے سر پہ رکھو میرے بھائیوں، پہلے توحید و سنت کا اہتمام کرو۔ واللہ کہتا ہوں مٹھی بھر نوجوانوں کو چھوڑ کر، اور یہ مٹھی بھر ہمارے بزرگوں اور ہمارے ماں اور بہنوں نوجوان دوستوں کو چھوڑ کر سارے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اخلاق کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مسواک کرو، وہ مسواک کرو، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، اور انہوں نے توحید و سنت کو بیچ ڈالا ہے۔ توحید و سنت کی بات کرو تو سننا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان توحید و سنت کی بات کرو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ بندے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہا ذکر ہوتا ہے، سارے معبودان باطلہ کی تردید ہوتی ہے، تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے، دل اللہ کے خوف سے بھر جاتے ہیں۔ اور یہ جو مشرک اور کافر لوگ ہیں یہ بہت زیادہ سکڑ جاتا ہے ان کا دل، اور جب بابا کا تذکرہ چلے اور جب نسبتوں کا تذکرہ چلے اور جب تقلید کی بات آئے اور نقشبندی اور چشتی اور شہروردی کی بات آئے کھل جاتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، بدعتوں کو سنتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، اور توحید و سنت کو سکڑتے چھنتے ہوئے سکڑ جائے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی اہمیت ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہم کو اپنے لباس سے، ہم کو اپنے کھانے سے، ہم کو اپنے کھیل سے، ہم کو اپنی ساری چیزوں سے جو بھی شریعت کی مخالفتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے رب العالمین سے عہد کیا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے انشاءاللہ یہ بات میں اگلے خطبوں میں ضرور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہماری توحید اور سنت کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.